الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر تصریف الاسماء کا درس نمبر کتنا 13 ہے، جس میں ہم لوگ اسم کے تذکیر و تانیث کی بحث کو پڑھیں گے۔ الاسم باعتبار التذکیر و التانیث، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم، تو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ المذکر ما دل علی ذکر من الناس او الحیوان، مذکر کی تعریف جو انسان یا حیوان کے مذکر پر دلالت کرے، جیسے رجل ہے، جمل ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں، صفات ہیں، ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ وغیرہ ہیں، ان کا بھی لفظی معاملہ انسان یا حیوان کے مذکر کی طرح اگر کیا جائے تو وہ بھی مذکر ہوگا۔ اسی کو کہا گیا ہے او ما یعامل معه فی المعاملات اللفظیۃ من الصفات والضمائر واسماء الاشارۃ وغیرہ، کہ صفات، ضمائر، اسماء اشارہ وغیرہ کا لفظی معاملات میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مذکر انسان یا حیوان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ مِنْهُ، لیکن وہ اس میں سے نہیں رہتا ہے، لفظی طور پر خالی اعتبار کیا جاتا ہے مذکر مؤنث کا، حالانکہ وہ حقیقت میں مذکر نہیں ہوتا ہے، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، بہت سارے مذکر الفاظ ہیں جو انسان کے لیے نہیں استعمال ہے، حیوان کے لیے استعمال نہیں ہے، لیکن لفظی طور پر وہ مذکر مانے جاتے ہیں۔ المؤنث ما دل على مؤنث حقیقی او مجازی او لفظی او معنوی، مؤنث وہ اسم ہے جو مؤنث حقیقی پر دلالت کرے، یا مجازی پر دلالت کرے، یا لفظی پر دلالت کرے، یا مؤنث معنوی پر دلالت کرے۔ اب وہ ہر ایک کی تعریف الگ الگ بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ المؤنث الحقیقی ہوا ما دل علی انثى من الناس او الحیوان، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جو انسان یا حیوان کے مؤنث پر دلالت کرے، جیسے زینب، فاطمہ، عطان، ناقہ، جس کو آپ لوگوں نے جو ہے درس ناوی میں پڑھا کہ جس کے مقابل میں کوئی جاندار مذکر موجود، ٹھیک ہے۔ المؤنث المجازی هو ما يعامل معه في المعاملات اللفظیۃ من تانیث صیغة فعله وصفته وضمیره وغیرها معاملة الانثى من الناس والحیوان وليس منه۔ مؤنث مجازی جو لفظی طور پر مؤنث ہوتا ہے، جو ہے اس کے ساتھ لفظی معاملات میں اس کا فعل جو ہے کا صیغہ مؤنث لایا جاتا ہے، اس کی صفت مؤنث لائی جاتی ہے، اس کے لیے ضمیر مؤنث کا استعمال، مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو انسان یا حیوان میں سے جو مؤنث ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، لفظی معاملہ، کہ اس کا فعل جو ہے کا صیغہ کیا استعمال ہوتا ہے، اس کی صفت کیا ہے، ضمیر کیا ہے، یہی معاملہ اگر کسی مؤنث کے ساتھ کیا جائے اور وہ اس انسان یا حیوان کے مؤنث میں سے نہ ہو تو اس کو مؤنث مجازی کہتے ہیں، اس کو مؤنث مجازی کہتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے حافلتن ہے، سیارتن ہے، بہت سارے الفاظ اس طرح سے ہیں جو مؤنث ہیں لیکن حقیقت میں مؤنث نہیں ہیں، لفظی طور پر مؤنث ہے، اس کی صفت مؤنث لائی جائے گی، اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا وہ مؤنث استعمال ہوگا، تو
جو ہے اس کے ساتھ مؤنث کا معاملہ تو کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ مؤنث نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، وہ انسان یا حیوان کے مؤنث میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ جو ہے جو معاملہ کیا جائے گا لفظوں میں ویسے ہی کیا جائے گا جیسے جو ہے مؤنث حیوان یا مؤنث انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زینب فاطمہ، یہ زینب فاطمہ کہہ رہا ہوں، جیسے ورقہ ہے، ورقتن ہے، ملعقتن ہے، بشرا ہے، صحرا ہے، اذنن ہے، عینن ہے، شمسن ہے۔ تو ورقتن، ملعقتن، بشرا، صحرا یہ تو مؤنث لفظی ہیں جس میں تانیث لفظی پائی جائے اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے مؤنث کا کیا جائے، لیکن اذنن، عینن، شمسن یہ مؤنث سماعی ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ مؤنث ہی کا کیا جاتا ہے نا۔ تو گویا مؤنث مجازی میں مؤنث لفظی بھی داخل ہے اور مؤنث سماعی بھی داخل ہے۔ تو مؤنث حقیقی یہ پہلی قسم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا نا، جس کو آپ نے پڑھا جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، یعنی وہ گویا انسان یا حیوان کے مؤنث پر دلالت کرے، وہ مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث مجازی یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے مؤنث پر تو نہ دلالت کرے، لیکن جو معاملہ جو ہے انسان اور جو ہے حیوان کے مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے لفظی طور پر، وہی معاملہ اس لفظ کے ساتھ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے لیے صفت مؤنث استعمال ہو، ضمیر مؤنث استعمال ہو، اسم اشارہ جو ہے مؤنث استعمال ہو، اس کے لیے فعل کا صیغہ مؤنث استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مؤنث مجازی ہے، حقیقی کے مقابل میں مؤنث مجازی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لفظی اور معنوی، یہ دو جو ہے قسمیں بتائی گئیں۔ المؤنث اللفظی ہوا ما حمل علامت تانیث، ٹھیک ہے؟ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، تانیث کی کوئی علامت پائی جائے۔ دل علی مذکرین، چاہے وہ مذکر ہی پر کیوں نہ دلالت کرے، او مؤنثین یا مؤنث پر، جیسے حمزہ ہے، معاویہ ہے، طلحہ ہے، یہ مؤنث لفظی تو ہیں، اس میں علامت تانیث لفظی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حقیقت میں مذکر پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زکری یا جو ہے فاطمہ ہے تو فاطمہ میں علامت بھی پائی جاتی ہے اور حقیقت میں بھی مؤنث ہے۔ ایسے ہی زکریہ ہے، صحرا ہے، بشرا ہے، حبلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حبلہ یہ دو جو ہے مؤنث لفظی بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے، اور بشرا ہے، صحرا ہے، یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث لفظی کے ساتھ ساتھ مؤنث مجازی بھی ہے۔ تو مؤنث لفظی ہے کہ جس میں علامت تانیث لفظوں میں پائے جائے، چاہے وہ مذکر پر دلالت کرے چاہے مؤنث پر دلالت کرے۔ اور مؤنث معنوی وہ مؤنث ہے جو مؤنث حقیقی یا مجازی پر دلالت کرے لیکن اس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، تانیث کی علامت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے زینب ہے، زینب یہ مؤنث حقیقی پر بھی دلالت کرتا ہے، مؤنث معنوی بھی ہے۔ عطان یہ مؤنث حقیقی ہے اور مؤنث معنوی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس میں کسی میں علامت تانیث نہیں ہے تو معنوی رہے گا۔ اور زینب اور عطان یہ مؤنث حقیقی اس لیے کہ ان کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے۔ اور اذنن اور شمسن یہ مؤنث مجازی بھی ہے اس لیے کہ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، ان کے مقابل میں جاندار مذکر نہیں موجود ہے، تو یہ مؤنث مجازی بھی ہے اور مؤنث معنوی بھی ہے اس لیے کہ اس میں علامت
نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی مؤنث معنوی کو، مؤنث معنوی کی ایک جو ہے حصے کو، یا مؤنث معنوی ہی کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں کہ عربوں سے اسے مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا گیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، هناك کلمات جاءت عن العرب مذکرۃ و مؤنثۃ، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربوں سے مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوئے، جیسے الطریق ہے، الطریق کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں عرب اور مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں۔ سوق ہے، سوق کے لیے مذکر بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں۔ لسان ہے، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ فتقولو، تو تم کہو گے ھذا الطریق واسع او ھذہ الطریق واسعۃ، والمرجع فی ذلک المعاجم اللغویہ، اس میں جس چیز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جو چیز مرجع ہے، وہ لغوی معاجم ہے۔ لغوی معاجم یہ بتاتے ہیں کہ عربوں نے الفاظ کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وعلامات التانیث تلحق الاسم فی آخرہ، تانیث کی علامتیں اسم کے آخر میں آتی ہیں۔ وہی تاء متحرکۃ مربوطہ، اور وہ علامات تانیث کون کون ہیں؟ تاء متحرک مربوطہ یعنی گولتے، گولتے متحرک یہ ایک علامت ہے، و الف مقصورہ، اور الف مقصورہ ایک علامت ہے، تیسری علامت ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ۔ یہیں تک رہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔